بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تیسرے سبق میں آپ نے زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور آپ نے اس سبق میں پڑھا تھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ آج کے اس چوتھے سبق میں آپ پڑھیں گے فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر چوتھا سبق، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ کام کرنے والے کے اعتبار سے چوتھے سبق میں فعل کی قسمیں بیان کی جائیں گی، اور یہ بتایا جائے گا کہ فاعل کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی اقسام: پہلی قسم فعل معروف اور دوسری قسم ہے فعل مجہول۔ فائدہ: ہر فعل کام کو کہتے ہیں، اور فعل کو کرنے والے یعنی کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ہر فعل کام کا فاعل فعل کو کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، یعنی ہر فعل کا فاعل ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر فعل نہیں پایا جا سکتا۔ کام اسی وقت ہوگا جب کوئی کام کرنے والا ہو، جیسے ضربا، مارا، یہ فعل اس وقت تک نہیں پایا جائے گا جب تک فاعل یعنی کوئی مارنے والا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی فعل کا وجود اسی وقت ہوگا جب کوئی کام کرنے والا ہو، پڑھنے والا ہوگا تب پڑھنے کا کام پایا جائے گا، کھانے والا کوئی ہوگا تب کھانے کا کام پایا جائے گا، پینے والا ہوگا تب پینے کا کام پایا جائے گا۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں، کام اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی کام کرنے والا پہلے سے موجود ہو اور وہ اس کام کو انجام دے۔ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کام جو ہوتا ہے، کام کا کرنے والا بھی ایک ہوتا ہے۔ اب کام کا کرنے والا اگر معلوم ہو تو اسے فعل معروف کہیں گے، اور معلوم نہ ہو تو اسے فعل مجہول کہیں گے۔ تعریف آپ دیکھیں، فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، جیسے ضربا زید، زید نے مارا۔ اس مثال میں مارنے والا زید معلوم ہے، مارنے کا کام زید نے کیا ہے۔ اور فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، جیسے ضربا زید، زید مارا گیا۔ اس میں مارنے والا معلوم نہیں ہے، یہ تو معلوم ہے کہ زید مارا گیا ہے، لیکن زید کو کس نے مارا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ تو فاعل اگر معلوم نہ ہو تو اس فعل کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ تعریف آپ نے پڑھ لی۔ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں تھیں، آپ نے ان دونوں کی تعریف یعنی فعل معروف اور فعل مجہول کی تعریف مکمل طور سے پڑھ لی۔ اب یہ تمرین ہے، اس تمرین میں آپ کے سبق سے متعلق کچھ سوالات دیے جا رہے ہیں، ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سوال نمبر 1، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ تو آپ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ایک فعل معروف اور دوسری فعل مجہول۔ ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان کرو۔ تو فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، جیسے ضربا زید، زید نے مارا۔
اور فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، جیسے ضربا زید، زید مارا گیا۔ سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں میں سے فعل معروف اور فعل مجہول الگ الگ کریں۔ یہاں پر کچھ عربی کے چھوٹے چھوٹے جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ جملوں کو پڑھیے اور فعل معروف اور فعل مجہول کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ اردو میں فعل مجہول کی پہچان گیا ہے، گیا، گئے، گئی آخر میں آئے گا، اور عربی میں فا کلمہ پر یعنی حروف اصلیہ میں فا کلمہ پر پیش، عین کلمہ پر زیر اور لام کلمہ پر زبر ہوگا تو وہ فعل مجہول ہوگا۔ یہاں نصرہ میں یہ 3 حروف ہیں، نو صاد را، تو نو فا کلمہ ہے، صاد یہ عین کلمہ اور را یہ لام کلمہ ہے، تینوں پر زبر ہے۔ اور شوربہ میں شین یہ فا کلمہ، را یہ عین کلمہ اور یہ لام با لام کلمہ ہے، تو فا کلمہ پر زبر اور عین کلمہ پر اگر زیر ہو تو وہ مجہول ہے۔ شوربہ یہ صرف ثلاثی مجرد کا قاعدہ ہے، یعنی جس میں 3 حروف ہوں، تینوں اصلی ہوں تو اسے ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ اور اس میں آپ پڑھیں نصرہ زید، زید نے مدد کی، تو یہاں مدد کرنے والا زید معلوم ہے، یہ فعل معروف ہے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، تو یہاں مہر لگانے کا کام کس نے کیا؟ اللہ نے۔ یہاں فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہے، اس لیے ختم اللہ میں یہ ختمہ فعل معروف ہے، جس طرح نصرہ زید میں نصرہ فعل معروف، اسی طرح ختم اللہ میں خطبہ فعل معروف۔ شوربہ ماؤن، پانی پیا گیا، تو یہاں تو معلوم ہو گیا پیا گیا، یہ کام پایا گیا، کیا پیا گیا؟ پانی پیا گیا، لیکن پینے کا کام کس نے کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، کام کرنے والا معلوم نہیں، تو شوربہ یہ فعل مجہول ہے۔ فتح الباب، دروازہ کھولا گیا، تو یہاں کھولا گیا فعل ہے اور دروازہ یہ نائب فاعل ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو کام تو ہوا ہے، لیکن کام کرنے والا دروازہ کھولنے کا کام کس نے کیا یہ معلوم نہیں ہے، اس لیے فتح یہ فعل مجہول ہے۔ الباب مانے دروازہ اور اس کی جمع آتی ہے ابواب۔ کتب بکر، بکر نے لکھا، تو لکھنا یہ فعل ہے، لکھنے کا کام ہوا، اور کس نے کیا؟ بکر نے کیا، تو فاعل معلوم ہے، کام کرنے والا معلوم ہے، اس لیے کتب فعل معروف ہے۔ ذهب عمر، عمر گیا، جانے کا کام کس نے کیا؟ عمر نے کیا، تو عمر یہ معلوم ہے، کام کرنے والا، اس لیے ذهب فعل معروف ہے۔ تو اس طرح سے تمام مثالوں میں فعل معروف اور فعل مجہول کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، اور ان تعریفات کو اور مثالوں کو یاد کیجیے، زبانی اور سمجھ کر یاد کیجیے، تاکہ اس کتاب کے علاوہ دوسری کتابیں جب آپ کے سامنے آئیں تو آپ ان کتابوں کے اندر فعل معروف اور فعل مجہول کو پہچاننے میں کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں، اور آسانی کے ساتھ آپ فعل معروف اور فعل مجہول کو پہچان سکیں۔